السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے یہ حق یا یہ ممکن مشرکوں کو یا مشرکوں کے لیے، ان یأمروا، کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو۔ یہ شرک کے حوالے سے دو ٹوک بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم پچھلے دو رکوع میں یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں ان کے ساتھ اب بیت الحرام کے حوالے سے، مسجد الحرام کے حوالے سے ان کا یہاں پر اب داخلہ آئندہ سے بند ہے، اور یہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ سارا وہ سنیریو ہے جس سنیریو میں یہ بات کی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو محمد رسول اللہ کی دعوت ہے اس کا جو مرکزی اور مین نقطہ ہے وہ ہے توحید۔ توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کو قرآن میں اتنے بہترین انداز میں بار بار مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں سے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی شفیع ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی نصیر ہے، اور یہ سارے مختلف اسلوب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف پیرائے میں یہ بات کی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ مشرک جو ہیں یہ خود کو ایمان والا شو کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے حوالے سے، اللہ کو ماننے کے حوالے سے دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دراصل شرک کرتا ہی وہی ہے جو اللہ کو مانتا ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ تو کافر ہے۔ کفر کا مطلب ہی انکار کرنا ہے۔ شرک ہمیشہ وہ کرتا ہے جو اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا غوث، اپنا داتا، اپنا ولی مانے اور سمجھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ اسی بات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ مسجد حرام میں آج کے بعد ان کا داخلہ منع ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بات کی اب تشریح دے رہے ہیں۔ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 107 نکالیں آپ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنایا یا پکڑا مسجدن ضرارن، وہ مسجد بنائی، وہ کفرا، جس کا مقصد اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا اور دین کے احکامات کا انکار کرنا تھا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجدن ضرارن، ضرر سے ہے یہ لفظ، جس کا مقصد کیا ہے کہ دین کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا مسجد وہ بیسک ایک جو سجدہ گاہ ہے ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اور وہ ایک مرکز بھی ہے، دراصل مسلمانوں کا مرکز ہے مسجد، اور وہ ایک آپ کے لیے وہاں سے آپ سنت کو بھی سیکھتے ہیں نماز کی شکل میں، اور اعتکاف کی شکل میں، اور تراویح کی شکل میں، یعنی اعمال آپ وہاں سے سیکھتے ہیں مسجد سے۔ ہم نے بھی بچپن سے جب نماز سیکھی تو مسجد میں جا کر، جیسے باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی تم بھی مجھے جیسے دیکھ رہے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو جس طرح، اسی طریقے سے تم بھی نماز ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور صحابہ کرام کو تابعین نے، پھر تابعین نے تب کو تبع تابعین نے، اسی طرح یہ ایک چین ہے، یہ ایک چین ہے جو میں نے آپ کو بتایا سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں بھی اس چین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ بات اور لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے آپ کو آیت بتا دی ہے، وہاں پہ آپ اس ریفرنس کو دیکھ لیجئے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ وہ مسجد کس بنیاد پر بنائی؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اصل بات یہ تھی کہ وہ مومنین کے درمیان وہ ایک باعث تفریق بنائے، یعنی فرقے کی بنیاد بن گئی مسجد۔ اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی مسجدیں دراصل فرقوں کا مورچہ ہیں، یہاں وہی لفظ آ رہا ہے
وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ کیا کیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ جنگ کر چکے ہیں، جو ان کی بات کا، اللہ کی آیات کا انکار کر چکے ہیں، ان کے لیے وہ ایک قسم کا ٹھکانہ بنایا جائے، مورچہ۔ اب آپ بات سمجھیں، وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ آگے جا کے اسی بات کی اللہ تعالیٰ نے تشریح کی ہے کہ اللہ کو ایسی مسجدیں قبول ہی نہیں ہے جو فرقہ بندی کی بنیاد پر ہوں اور جو مومنین کو پھاڑ دیں، تفریقم بین المومنین، فرق کر دیں مومنین میں آپس میں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ وضاحت کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ دین میں فرقہ بنائے اور جماعتیں بنا لیں، گروپس بنا لیں، گروہ بندی کر لیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ بات سمجھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کی شایان شان نہیں ہے مشرکوں کے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا آباد کریں، شاہدینہ، وہ تو گواہ ہے خود اپنی ذات سے، علی انفسہم، اپنے ذات ان کا کردار بالکفر، وہ تو اللہ کی آیات کا انکاری ہے۔ کفر ہوتا ہی اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ کفروا بآیاتنا، کذبوا بآیاتنا، اولئک حبطت اعمالہم، بے شک اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ ایمان کا ہی ہے، یہ مسلمان ہی کہلوا رہے ہیں، اور پھر آگے مسلمانوں میں آگے انہوں نے فرقہ بندیاں کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شک ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اور یہ سارے اعمال کرنے کے لیے یہ جتنے مرضی کام کریں، ان کے وہ خرچ کیا ہوا مال اور ان کے وہاں پر کیے ہوئے اعمال، وہ رکوع اور وہ سجدے، وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں حبطت اعمالہم، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ وفی النار، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، ہم خالدون، وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یامر، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کن لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من آمنا، ہر وہ کوئی جو آمنا، مان لے اللہ کی آیات کو، اللہ کی بات کو، باللہ والیوم الآخر، اور وہ اپنا آخرت کے حوالے سے اس کا ایک کانسیپٹ بھی ٹھیک ہو، یعنی آخرت میں اس کو یہی احساس ہو کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جبکہ آج ہمارے عقیدے دیکھ لیں کیا ہے کہ ہم میں سے کسی کے عقیدے میں بھی کہیں قیامت کے دن اللہ پاک اس کا مطلوب اور مقصود نہیں ہے، اس کا مد نظر اللہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہاں تو مجھے وہ فلانا چھڑانے آ جائے گا، وہ مجھے رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی، میرے وہ فلانے ہیں، وہ پیر ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ شیخ ہیں، وہ ہمیں وہاں کوئی نہ کوئی چھڑانے والا آ جائے گا۔ اور سورہ الانعام میں بھی، سورہ اعراف میں بھی، اور مختلف صورتوں میں ہم یہ پڑھ کر آ رہے ہیں کہ بار بار یہی بات کی جا رہی ہے، اور پچھلی کلاسز میں بار بار وضاحت کے ساتھ یہ شفاعت کے عقیدے اور یہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور وہ قرآن ہی سے ان کے ریفرنسز کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ایمان آخرت کے حوالے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے حوالے سے نہیں ہے۔ اصل میں یہ کہتے ہیں وہاں تو ہم نے اگر دنیا میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی بھی کر لی تو بھی وہاں پر ہمیں چھڑانے والے آ جائیں گے۔ نہ گھبراؤ گناہ گاروں، محمد کی سواری آ رہی ہے۔ یہ انہوں نے ایک دوسرے کو امیدیں اور آس دلائی ہوئی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہی لوگ اس کے حقدار ہیں جو اللہ کے ساتھ الصلاۃ قائم کریں۔ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، یہ الصلاۃ کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنا، اس میں پھر کوئی اور نہیں آتا۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ بندے کی اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کے ساتھ بات چیت میں، اللہ کے ساتھ وابستگی میں کسی اور کو بھی بیچ میں بٹھائیں گے، کسی اور کے ذریعے اور واسطے اور وسیلے کو بیچ میں لائیں گے، تو پھر وہ الصلاۃ نہیں ہوگی، وہ براہ راست تعلق نہیں ہوگا، وہ بلکہ وایا ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ بدقسمتی، وہ جو غیر اللہ، جو قبروں میں مدفون ہیں، جو اللہ نہیں ہے، ان کو تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مردہ شخصیات ہماری ڈائریکٹ سنتے ہیں، وہ جو آج سے 1000 سال پہلے یا 500 سال پہلے یا 200 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں،
وہ تو ہماری ڈائریکٹ سنتے ہیں، لیکن وہ اللہ علیم و خبیر، وہ اللہ حی و قیوم جو ہر وقت اور ہمہ وقت موجود ہے، وہ ہماری براہ راست بات نہیں سنتا۔ یہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے انہوں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا یہ میری مسجدیں آباد بھی کریں تو حبطت اعمالہم ہے، کیونکہ قرآن میں فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ لا نقیم لہم الوزن یوم القیامہ، ایسے شرک کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ ترازو بھی نہیں رکھیں گے کہ ان کے اعمال کو پکڑ کر تولا جائے، ان کے وہ سارے نیک اعمال حبطت ہو جائیں گے، اور وہ لوگ اللہ کی مسجدیں آباد کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں جو اللہ کے اور اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اپنے اس سلیبس کے مطابق ووضع الکتاب، جب یہ کتاب وہاں رکھ دی جائے گی اکارڈنگ ٹو قرآن، وہاں پر ہمارے اعمال کی اٹیسٹیشن ہوگی، جو قرآن کے مطابق ہوں گے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے، اور جو قرآن سے ادر دین قرآن اعمال لے کر اور عقیدے لے کر ہم قیامت کے دن پہنچیں گے تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے بلائیں گے، پیغمبر کو، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت یہ عقائد اور یہ اعمال لے کر آئی ہے، تو وہ فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرو اور اپنا مال اللہ ہی کی ذات اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اپنا مال ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں، غیر اللہ کے درباروں اور مزاروں اور ان کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے اپنا مال کو خرچ مت کرو۔ ولم یخشا، اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ابھی آپ کسی کے متعلق بات کریں، جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ غیر اللہ کے جو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو جب ہم ان کو یہ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈراتے ہیں، اور تمہیں ڈر نہیں لگتا، وہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ولم یخشا الا اللہ، اللہ کے سوا پھر ان کے اندر کسی اور کا خوف اور کھٹکا نہیں رہتا۔ فَعَصَىٰ، پھر اللہ کہتے ہیں ہاں جب یہ کام کرو گے، یہ اعمال کرو گے، تو پھر عنقریب، اور یہ پھر ہوگا، یہ امید کی جائے گی، اولئک، ان لوگوں کے بارے میں، ان یکونوا من المہتدین، کہ دراصل یہ لوگ اس ہدایت پر رہے ہیں، اس ہدایت پر کھڑے رہے ہیں، المہتدین، خاص ہدایت پر کھڑے ہونے والے اور خاص ہدایت یافتہ۔ اللہ کا کتاب الکتاب ہے، الہدا ہے، یہ ہے خاص ہدایت، الہدا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے موتی پروئے ہوئے ہیں، اور وہ موتی جو ہے وہ ایک مکمل ایک مالا کی شکل اختیار کرتی ہے، اور آپ کے ایمان کی ایک مکمل عکس اس کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَعَصَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ جعلتم، اب وہ بات جو اعمال کے حوالے سے اللہ نے اوپر کی کہ وہ حابطت ہو جائیں گے شرک کی بنیاد پر، اب ان باتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر مزید ایکسپلین کر رہے ہیں۔ جعلتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم نے بنا لیا ہے، سکایا، وہ جو ساکی لفظ اسی سے بنایا ہے، پلانا، الحاجہ، وہ جو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے اور ان حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو آباد کرنا، اس کی خدمت کرنا، کمن، کیا ایسا ویسے ہی ہے، کیا یہ اس جیسا ہے، آمن باللہ، کہ اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے خالص، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے کہ آخرت کے دن میں اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی نہیں ہمیں چاہیے، آخرت میں ہم نے کسی اور کو منہ نہیں دکھانا اللہ کے سوا۔ ہمارے یہاں تو یہاں تک عقیدے ہیں کہ اتنے اسی انہوں کی منہ کھاواں گے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے یہ عقیدے رکھے ہوئے کہ ہم قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، منہ تو اللہ کو دکھانا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا اگر ہمیں یہ شرم اور حیا آتی ہے، اور واقعی اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت میں سامنا کریں کہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑا ہو، ہم نے سنت رسول کو چھوڑا ہو، تو پھر ہم واقعی ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن جواب دے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وجاہدہ، اور تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے فی سبیل اللہ، جنہوں نے جد و جہد کی اللہ کے راستے میں، لا یستعون عند اللہ، نہیں ہے برابر یہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ اعمال برابر نہیں ہے بھائی۔ اللہ کے راستے میں
آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، اور وہی جد و جہد کرنی پڑے گی بین ہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور وہ جد و جہد کیا ہے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جب یہ نسخہ کیمیا محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر آپ سوئے قوم آئے، پھر آپ نے غار ہرا کو خیر بات کہہ دیا، پھر آپ نے وہ جو آپ کا تھا نا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اعتکاف کی شکل میں، ہرا میں آپ کیا کرتے تھے؟ غار ہرا میں اعتکاف تھا نا، وہاں پہ آپ کا سوچ بچار غور و فکر تدبر، اب اس کو نہیں، اب آپ نے قوم کی طرف جانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، ذمہ داری آ گئی کہ آپ اس کو پہنچائیے ان لوگوں کی طرف جو آپ کی طرف نازل کر دیا گیا یہ قرآن، اور ان علیک الا البلاغ، اور پھر اس کے آگے آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ کے اوپر کسی کی ہدایت نہیں ہے، آپ لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، کسی کو زبردستی نہیں کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو زبردستی کریں گے کہ حتیٰ یکونوا مومنین، افانت تکرہ الناس حتیٰ یکونوا مومنین، کیا آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی کریں گے؟ مینس کہ نہیں کریں گے، مینس نہیں کریں گے زبردستی، یہ پہنچانا ہے۔ جد و جہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہی رہی، مکہ کے 13 سال اور 10 سال پھر ہجرت کے بعد، اسی بنیاد پر، اسی جد و جہد کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے گھر سے مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، اور پیچھے ہم ابھی انہی آیتوں کو پڑھ کر آ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زمین اتنی تنگ کر دی، اس دعوت کو اتنا اس کے مخالفت کی گئی، اس کے آگے کھڑا ہو گئے، اور اس دعوت کو، اس قرآن کو، اس پیغام کو روکنے کی اور اس پیغام کو دبانے کی کوشش کی گئی، مگر محمد رسول اللہ اور جان نثار صحابہ کرام نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسی دعوت کو، اسی جد و جہد کو ساری زندگی جاری رکھا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ فی سبیل اللہ، لیکن وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہ پھر خالص ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آج بھی ہمارے ملک میں جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ہر جماعت کسی نہ کسی وجہ سے بنی ہے، اس کا مطمع نظر کوئی نہ کوئی اس کے سامنے ہے، لیکن اس جماعت کے مطمع نظر میں کہیں بھی اگر آپ کو خالصتاً اللہ کی ذات نظر آ رہی ہے تو مجھے بتائیں، کون سی جماعت آج آپ کے معاشرے میں خالص اللہ کے قرآن کی دعوت دے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ توبہ میں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، وہ تو اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کر کے لوگوں کو روک رہے ہیں اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیں چندے، نذرانے، زکاتیں کھا رہے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی ثوابدید نہیں ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ لیں، زکوٰۃ لینے کے ثوابدید اور اختیار یہ اولو الامر کے پاس ہے، اور زکوٰۃ دینے کے ثوابدید زکوٰۃ دینے والے کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اولو الامر جس سے جتنی زکوٰۃ مانگے گا، جس کے مطابق، اس کے حیثیت کے مطابق وہ اس سے اتنی زکوٰۃ لے گا، اس بات کا فیصلہ وہ زکوٰۃ دینے والا بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے جسے چاہوں زکوٰۃ دوں، نو، اس کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ اختیار ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسے لوگوں کے سر قلم نہ کرتے، انہوں نے جہاد کیا، یعنی جنگ کی منکرین زکوٰۃ کے خلاف، یعنی ریاست کے اولو الامر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرے گا ایز اے ٹیکس، اور عوام الناس میں جس کی جس حیثیت ہوگی، جتنی حیثیت ہوگی، جو ایک نظام قرآن نے دیا ہے زکوٰۃ کا نظام، جس محمد رسول اللہ کی سنت سے ہمیں ملا ہے، کیا کر رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ آج ہمارا معاشرہ بین ہی اس کے اگینسٹ چل رہا ہے، بغاوتیں ہیں یہاں پر فی سبیل اللہ کچھ نہیں کیا جا رہا۔ آپ اس قرآن کے مطابق، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، ریسرچ کر لیں، اگر آپ کو کوئی ایک بھی جماعت نکلے، کوئی ایک بھی گروہ ملے، کوئی ایک بھی فرقہ ملے، اس کی بنیاد ہی جب قرآن کے خلاف ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ تم بنا ہی نہیں سکتے، تو اس کا تو بنیاد، اس کا وجود ہی خلاف شرع و قرآن ہے، تو کیسے آپ اس کے باقی اگلے کاموں کو آپ جسٹیفائی کریں گے؟ یہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ، یہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما یخدعون الا بانفسہم، او بھائی بی اویئر، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ تو تم خود کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہو۔
واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب اللہ کا فیصلہ ایسی قوم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ظالم ہے جو اللہ کا حق کسی غیر اللہ کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے احکامات کا، اللہ کی کتاب کا حق کسی اور کتاب کو اگر تم دو گے تو پھر تم ظالم ہو، اور ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور یہاں پر ہر طرح کے ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرک کی اور باقی ساری چیزوں کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ الذین آمنوا، ہاں یہ لوگ جو ایمان والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کس قسم کی جد و جہد کرتے ہیں؟ یہ جب ان کو تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہاجروا، پھر وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اس علاقے کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کو۔ کس کی خاطر؟ ایمان کی خاطر۔ چھوڑنا کس کو پڑتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے مکان چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنے کاروبار چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنا مال چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑنے کا نام ہے ہجرت۔ اور بچتا کیا ہے پھر ان کے پاس؟ کیا بچتا ہے ان کے پاس؟ ایمان بچتا ہے، اللہ پر یقین بچتا ہے۔ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا جہاد ہے، یہ ان کی کوشش ہے، یہ ان کی جد و جہد ہے، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی۔ ابھی چونکہ اللہ نے ان کو اپنی جان پیش کرنے کا حکم نہیں دیا تو اللہ نے کہا وہ ہاجروں پہ آئیں گے، اور جب ہجرت کے بعد دشمن پیچھے آئے گا تو اللہ نے کہا کہ اب اپنے ہاتھ آپ کھول سکتے ہو، اور اب تمہیں جب یہ تنگ کریں تو پھر تم بھی اپنے ڈیفنس میں ان کو قتل کرو گے، تو پھر تم اپنی جان دے کر بھی اگر تمہیں اپنی اللہ کی اس ایمان کا دعویٰ ثابت کرنا پڑے تو تم اپنی جان دے کر اس دعوے کو ثابت کرو گے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجے اللہ کے پاس بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہیں۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی اور مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم، ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، برحمت، رحمت کے ساتھ، منہ، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یہ یقین دہانی اس کائنات کے خالق اور مالک اور تمام خزانوں کے جو پروردگار ہے، جو با اختیار ہے، اس کی طرف سے تمہیں یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ ورضوان، اور وہ رضا ہے اس کی، اللہ راضی ہو جائے گا تم سے۔ وجنات، اور اللہ کی جنتیں ہیں، پھر یہ جنت کی جمع ہے جنات، لہم، ان کے لیے، یہ زندگی جو بسر کر رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور اسی طریقے سے درجہ بدرجہ آج تک اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اس پر گزارنی ہے اپنی زندگی، اور وہ درجہ بدرجہ ان اللہ تعالیٰ کی جو وعدے ہیں، جو نعمتیں ہیں اور جو بشارتیں ہیں ان کے حصے دار ہوں گے۔ فیہا، ان جنتوں میں ان کے لیے، نعیم، بے حساب نعمتیں ہیں۔ نعیم سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ بے حساب نعمتیں ہیں ان کے لیے۔ مقیم، اور یہ ان کے قیام گاہ ہے، ہمیشہ رہنے والی قیام گاہ، مقیم مستقل ٹھکانہ۔ خالدین فیہا ابدا، اور پھر سن لو کہ پھر یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ نعمتیں، یہ خوشخبریاں، یہ رحمتیں اور یہ ٹھکانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پھر یہ بار بار پیچھے بھی بہت دفعہ یہ ہمیں متنبہ کیا گیا اور آج پھر کیا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت پکڑو، مت بناؤ، آباءکم، اپنے آبا کو، اپنے اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، بلڈ ریلیشنز کو، اولیاء مت بناؤ۔ آپ ذرا یہ سورہ آل عمران کی نکالیں 28 آیت، یہ صرف ریمائنڈر کے طور پر یا ریفرنس کے لیے ہم 2-3 آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ اولیاء کا کیا میننگ ہے۔ یہاں پر بھی 65 پیج ہے، 3/28 میں کہا جا رہا ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ایمان والے ہیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں زندگی میں، ایک زندہ مومن دوسرے زندہ مومن کے کام آتا ہے، وہ اس کا اولیاء ہے، وہ اس کا مددگار ہے، وہ اس کے کارساز ہے، اس حوالے سے کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دوسرے کافرین کو اپنا اولیاء نہ بنائے۔ اسی طرح سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 139 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 نکالیں،
وہاں پر بھی اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست، اپنا اولیاء مت بناؤ۔ تو یہ اولیاء جو ہیں یہ اس میننگ میں استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اولیاء، بندوں میں اولیاء جو ایک دوسرے کی زندہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ کے اولیاء کون ہے، اللہ کے دوست کون ہے؟ جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ بولا جائے گا، میں نے ایک دفعہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا تھا، تو آج پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے یہ ورڈ بولا جائے تو اولیاء، اللہ کے اولیاء کا مطلب ہے دوست۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو بھی ایمان لائے اور جو بھی اللہ کا کھٹکا دل میں رکھے وہ سارے اللہ کے اولیاء ہیں۔ لیکن جہاں تک اللہ ہے، وہ اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکڑنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ سے فرمایا گیا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اتخذوا من دونی، سوری آپ اس کو نکال ہی لیں تو بہتر ہے، 6/14 سورہ الانعام کی آیت نمبر 14، کل اغیر اللہ یتخذ ولیہ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں؟ تو جب ولی ہے تو وہ ایک ولی ہے، وہ ایک کارساز ہے، اللہ کے سوا اور کوئی اولیاء نہیں ہے جن کو آپ بطور دعا اور بطور غائبانہ پکار سکیں اور بطور دعا ان سے مدد اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکیں۔ تو یہاں پر جو اولیاء بیان کیے جا رہے ہیں یہ وہی اولیاء ہیں جیسے اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ، اسی طرح یہاں ہم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین میں سے تمہارے بہن بھائی ہیں یا تمہارا خون بلڈ ریلیشن ہے، یہ مومنین کے مقابلے میں تمہارے اولیاء نہیں ہے۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، کیونکہ انہوں نے تو کفر کو ترجیح دیا ایمان کے اوپر، ومن یتولاھم، اور جو ان سے تولا کرے گا یعنی ان سے تعلق رکھے گا، واللہم، اب بات سمجھیں، ولی لفظ اسی سے بنا ہے، ومن یتولاھم، جو کوئی ان کو اپنا ولی بنائے گا، دوست بنائے گا، منکم، تم میں سے، فاولئک هم الظالمون، تو یہاں پر ان سے تعلقات رکھنے پر منع کیا جا رہا ہے، تو کہا وہ لوگ ظالم ہوں گے۔ کل، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، ان کان آباؤکم، کہ ہیں تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہاری بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم، یا تمہارے بلڈ ریلیشنز، جو بھی کوئی ہو، خاندان کے لوگ، و اموال طرف تموہا، اور وہ مال جن کے جو تمہیں اس کا ڈر ہوتا ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارتیں جن کا تم ڈرتے ہو کہ وہ کسادہا، کہیں وہ مندی نہ پڑ جائے تجارتیں، کساد بازاری اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ مساکن، اور وہ مسکن، ترزونہا، تم جن کو پسند کرتے ہو، احب الیکم، زیادہ محبوب ہو جائیں تمہیں، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت اگر وہ تمہیں زیادہ پسند ہو جائیں، زیادہ ان سے محبت ہو جائے، و جہادی، اور جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں وہ پسند ہو، فتربصوا، تو پھر اب تم انتظار کرو، بیٹھے رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ پھر اللہ کا امر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی فاسق قوم کو جو اللہ نے جو احکامات دے دیے ان کو توڑ کر باہر نکلتی ہے، اللہ ایسی قوم سے کبھی بھی، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت کو دوبارہ آپ سمجھیں، اے نبی آپ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے تمہارے گھر، تمہارے ٹھنڈے گھر یا تمہارے گرم گھر سردیوں کے حوالے سے، یا تمہارے تجارتیں یا تمہارے مکانات
ان میں سے کوئی بھی چیز، یعنی تمہاری زندگی کے جو آسائشیں ہیں اور تمہاری زندگی کے جو ساری، وہ کہتے ہیں نا، تمہارے ایسٹس ہیں، تمہاری تجارتیں ہیں، اگر وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ محبت سے بڑھ کر ہیں، تو پھر تم انتظار کرو، تم پھر ہدایت پر نہیں ہو۔ اور یہاں پر چونکہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، تو جہاد میں کوشش بھی شامل ہے، جو کہ عام زندگی کی کوشش ہے، جو ہجرت سے پہلے کی زندگی تک بھی شامل ہے، اور اس کے بعد قتال کی زندگی بھی شامل ہے۔ جہاد میں قتال بھی شامل ہے اور جہاد میں تبلیغ بھی شامل ہے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی ہماری طرف، واتبعنا رسول، اور ہم نے اتباع عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، فاکتبنا مع شاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجیے، آمین یا رب العالمین۔